ہم اسٹوڈنٹ کو انفارم کر دیں کہ وہ جلد جلد آ جائیں کلاس کے لیے تاکہ ہم آج کے لیکچر کا باقاعدہ کر سکیں. تو ابھی انیکا آئی اور باقی یہ کہ آپ کو چند بنیادی باتیں بتانی ہیں مجھے آپ کی جو 100 نمبر کی اسسمنٹ ہے اس حوالے سے. اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے آپ کو جو اسائنمنٹ دیا گیا ہے کل تو وہ آپ کا ہے کلاس کا اسائنمنٹ. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کی 30 نمبر کی اسسمنٹ ہوگی کلاس کی. 20 نمبر کا آپ کا جو اسائنمنٹ ہے مڈ ٹرم ایکسٹینڈیڈ اسائنمنٹ وہ آپ کل سبمٹ کروا چکے ہیں, میں دیکھ چکا ہوں اور تمام اسٹوڈنٹ نے کل سبمٹ کروا دی ہیں. میں نے ابھی چیک کر لی ہیں, دیکھ لی ہیں اس کو. اور 30 نمبر کی آپ کی ہوگی کلاس اسسمنٹ جس میں آپ کے کوئز, آپ کے وائوا باس, آپ کی جو ہے وہ اسائنمنٹ شامل ہیں. تو آپ کو جو اسائنمنٹ جو آپ کو دیا گیا ہے نا وہ مجھے آج سمجھانا ہے. اور اس کی سبمیشن کی ڈیٹ بھی آپ کو پتہ ہے کہ اس کی سبمیشن ڈیٹ کیا ہے. وہ میں نے بتا دیا کہ تقریباً اس کی سبمیشن ڈیٹ 22 جون ہے اور ورڈ لمٹ 2500 ورڈ کا ہے. سبمیشن آپ LMS پہ کریں گے, LMS پہ وہاں پہ اوپن ہو رہا ہوگا تو وہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اسائنمنٹ کو مجھے سمجھانا ہے اور یہ آپ کا کلاس کا اسائنمنٹ ہے. ٹھیک ہے, مڈ ٹرم کو جو اسائنمنٹ آپ سبمٹ کروا چکے ہیں وہ آپ کروا چکے ہیں, وہ الگ 20 نمبر ہیں. باقی 30 نمبر وہ آپ کے ہیں کلاس اسسمنٹ کے, جس کلاس اسسمنٹ میں آپ کے اسائنمنٹ, آپ کے وائوا باس, آپ کے کوئز شامل ہیں. تو ایک کوئز میں لے چکا ہوں, انشاءاللہ 1 سے 2 کوئز میں اور لوں گا اور ایک اسائنمنٹ آپ کو فائنلی دے دیا گیا ہے. اس کو میں سمجھاؤں گا آج کا ہمارا یہی ٹاپک ہے. اور اسی ٹاپک کا جو آپ اسائنمنٹ سبمٹ کروائیں گے اس کا وائوا باس ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ سب ملا کے اٹینڈنس بھی آپ کو شامل ہے, یہ سب ملا کے آپ کے 30 نمبر کی ہیں. تو 30 کا یہ کلاس اسسمنٹ جس میں کوئز, وائوا باس اور اسائنمنٹ شامل ہیں. کوئز میں لے چکا ہوں, 1 سے 2 اور لوں گا. اسائنمنٹ میں آپ کو دے چکا ہوں کلاس کا, میں ابھی سمجھا رہا ہوں اس کو, اور اسی کا وائوا باس ہوگا. تو یہ اور اٹینڈنس یہ 30 نمبر کی. 20 نمبر کا آپ کا ایکسٹینڈیڈ اسائنمنٹ جو آپ دے چکے ہیں 50, اور 50 کا آپ کا ہوگا فائنل ٹرم کے ٹاپک. ہم شروع سے اسٹارٹنگ سے جب تک جتنے بھی ہمارے ٹاپک کور ہو جائیں گے تو اس میں سے اگر زیادہ ہو گئے تو کچھ اسکپ کر دیں گے, اور یہ تمام فائنل ٹرم کے اس کے علاوہ جو ہے وہ اس میں آ جائیں گے. تو اس طریقے سے آپ کے 100 نمبر کی اسسمنٹ ہوگی. تو کوئی اسٹوڈنٹ اس حوالے سے سوال کرنا چاہتے ہیں تو سوال کر سکتے ہیں. میں نے شروع میں ہی کلیئر کر دیا کہ 50 کا آپ کا فائنل ہوگا. ٹھیک ہے, آپ کا 20 کا مڈ ٹرم اسائنمنٹ جو سبمٹ کروا چکے ہیں 70 ہو گئے, اور 30 نمبر کی آپ کی ہوگی کلاس کی اسسمنٹ جس میں وائوا باس, جس میں اسائنمنٹ اور جس میں کوئز شامل ہیں. کوئز میں لے چکا ہوں 1 سے 2 کوئز اور لوں گا, اور آپ کو اسائنمنٹ دے چکا ہوں کلاس کا, اور اسی کا وائوا باس ہوگا. مجھے آج کا جو ٹاپک ہے وہ اسائنمنٹ کو مجھے سمجھانا ہے. اور چونکہ آج بھی آپ کا پیپر ہو رہا ہوگا مڈ ٹرم ایکسٹینڈیڈ اسائنمنٹ کا, تو میں انشاءاللہ بریفلی آج اس کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. تو ابھی جو اسٹوڈنٹ آئے, باقی اسٹوڈنٹ ایبسنٹ ہیں, تو مجھے نہیں پتا ابھی اسٹوڈنٹ آئے کیوں نہیں ہے, تو حالانکہ سب کو آنا چاہیے تھا. تو ہم جو ہے اسائنمنٹ کو آج سمجھائیں گے. ٹاپک جو ہے وہ کمپیئر اینڈ اینالائز دا significance of culture and past experiences in better understanding of Islam for a common. یعنی اس کا مطلب یہ ہے, اگر آپ سادہ سے لفظوں میں اس کو سمجھنا چاہیں تو یہ ہے کہ اسلامی کلچر یعنی اسلامی ثقافت کی جو اہمیت ہے وہ کیا ہے, اور ایک عام آدمی کے لیے, ایک عام سا جو پبلک کا آدمی ہوتا ہے اس کے لیے اسلام کی بہترین تفہیم کے لیے, یعنی کہ اسلام کو بہتر سمجھنے کے لیے جو بھی ماضی کے تجربات ہیں, جو بھی ماضی کے یعنی کہ پاس کے جو ایکسپیرینسز ہیں اس کی اہمیت کا موازنہ کرنا ہے, اور آپ نے اس کا تجزیہ کرنا ہے, اس کو موازنہ بھی کرنا ہے اور آپ نے اس کا تجزیہ بھی کرنا ہے. تو اس طریقے سے یہ جو اسائنمنٹ کا ٹاپک ہے یہ اسلامک کلچر سے بلانگ ہے, اسلامک کلچر سے ریلیٹڈ ہے. اور اس ٹاپک میں آپ نے اسلامی ثقافت کی اہمیت بتانی ہے کہ اسلامک کلچر کی کیا اہمیت ہے, اس کی کیا سگنیفیکینس ہے. چونکہ یہ اسائنمنٹ ہے اس وجہ سے میں زیادہ اس پہ بات نہیں کر سکتا,
تو اس کی کیا اہمیت ہے، اس کی کیا سگنیفیکنس ہے، وہ آپ نے بتانی ہے، اور آپ نے اس کا کمپیئر کرنا ہے، اس کا تجزیہ کرنا ہے، اور جو بھی ماضی کے کلچر گزرے ہیں، جو بھی ماضی کے جتنے بھی کلچرز گزرے ہیں، اس میں جو ہے ایک عام آدمی کے لیے جو سمجھ سکے کہ جناب وہ ماضی کی کلچر کون کون سے تھے، اور اس کی کیا اہمیت تھی، اس کا موازنہ کرنا ہے. یعنی کہ اسلامک کلچر کو، اسلامی ثقافت کی سب سے پہلے تو آپ اہمیت بیان کریں گے، ٹھیک ہے، اس کی سگنیفیکنس بیان کریں گے، اس کے بعد اس کا کمپیریزن کریں گے کس سے، جو پاسٹ کلچر گزر چکے ہیں، جو ماضی کے کلچر گزر چکے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں بہت سارے کلچر ہیں، تو اس میں کیا کمپیئر آپ کرتے ہیں. یعنی کہ عام آدمی کو آسانی سے سمجھ آ سکے کہ جناب اسلامک کلچر میں اور جیوز کی کلچر میں، کرسچنس کی کلچر میں، ہندوازم کی کلچر میں کیا بنیادی فرق ہے، اس کا کیا موازنہ ہے اور کیا تجزیہ ہے. تو بہت ساری چیزیں اس میں جو ہے وہ ہو سکتی ہیں. تو اس اسائنمنٹ کے اندر دو چیزیں ہیں. سب سے پہلے تو آپ نے اسلامک کلچر کی اہمیت کو بیان کرنا ہے، یہ ہمارے لیے ضروری کیوں ہے، اس کی کیا سگنیفیکنس ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کا کمپیئر کرنا ہے، اس کا کمپیریزن کرنا ہے، اور ایسا کمپیئر کرنا ہے، ایسا کمپیریزن کرنا ہے کہ ایک عام آدمی کو بھی سمجھ آ سکے کہ جو اسلامک کلچر ہے اور جو جتنے بھی ماضی کے کلچرز گزر چکے ہیں، چاہے وہ یہودیوں کے کلچر ہوں، چاہے وہ عیسائیوں کے کلچر ہوں، چاہے وہ ہندوؤں کے کلچر ہوں، یا ڈفرینٹ کلچر، اس کا آپس میں کیا کمپیریزن ہے، اور کیا جو ہے وہ ان کا آپس میں کیا موازنہ ہے، اور کیا ان کا آپ کس طرح اس کا تجزیہ پیش کرنا چاہتے ہیں. تو اس کی جو سبمیشن ڈیٹ ہے وہ بتا دیے، غالباً جو ہے وہ اس کی جو سبمیشن ڈیٹ ہے وہ جو ہے وہ 22 جون ہے، اور اس کی ورڈ لمٹ 2500 ہے. ایل ایم ایس پہ ہی آپ جس طرح آپ نے مڈ ٹرم ایکسٹینڈڈ اسائنمنٹ سبمٹ کروائے ہیں، اس طریقے سے آپ جو ہے وہ اس اسائنمنٹ کو جو ہے وہ سبمٹ کروا دیجیے گا. تو اسائنمنٹ آپ کی جو ہے وہ سمجھ میں آ چکا ہے کہ سب سے پہلے اس اسائنمنٹ میں آپ نے دو چیزوں کو بیان کرنا ہے. سب سے پہلے آپ نے اسلامک کلچر، اسلامی ثقافت کی اہمیت، اس کی ضرورت بیان کرنی ہے، اور پھر آپ نے اس کا کمپیریزن بیان کرنا ہے، اس کمپیریزن، اس کا موازنہ کرنا ہے کہ ایک عام آدمی کو بھی انڈرسٹینڈ ہو سکے، ایک عام آدمی کو بھی سمجھ آ سکے کہ جو اسلامک کلچر ہے، جو اسلامی ثقافت ہے، وہ اور دیگر جتنے بھی ماضی کے پاسٹ کے جو جتنے بھی کلچر گزر چکے ہیں، ٹھیک ہے، جیوز ہیں، کرسچنس ہیں، ہندو ہیں، بدھ مت ہیں، بہت سارے کلچر ہیں، ٹھیک ہے. تو ان کلچر میں اگر آپ اسلام کے کلچر سے موازنہ کرنا چاہیں اور اسلام کے کلچر سے کمپیریزن کرنا چاہیں، تو اس میں جو اس کا کمپیئر ہے، اس کے جو ریزلٹ ہیں، وہ ریزلٹ جو ہیں وہ آپ کے جو ہے وہ کیا نکل سکتے ہیں. تو اس اسائنمنٹ کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ آپ کو بتا دی گئی ہے، ورڈ لمٹ بھی بتا دی گئی ہے. ایل ایس میں اس کو سبمٹ کروائیے گا، اور یہ آپ کا کلاس کا اسائنمنٹ ہے، ٹھیک ہے، مڈ ٹرم اسائنمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ 20 نمبر کا الگ، اس لیے کہ آپ کا وائوا بہت ہوگا، کمپیریزن آپ سے پوچھا جائے گا، اسلام کے کلچر کا اور جیوز کے کلچر کا کیا موازنہ ہے وہ پوچھا جائے گا، اسلامک کلچر کا ہندوؤں کے کلچر سے، عیسائیوں کے کلچر سے، اور بدھ مت اور ڈفرینٹ جتنے بھی کلچر ہیں دنیا میں، جتنے بھی ماضی میں گزر چکے ہیں یا گزر رہے ہیں، ان سے اس کا کیا کمپیریزن ہے. تو اس کا وائوا باس ہوگا، یعنی وائوا باس کو آپ سمجھ لیں کہ اس کی ہوگی، ٹھیک ہے. اور یہ اسائنمنٹ آپ سبمٹ کروائیں گے، اس کو آپ پریزنٹ بھی کریں گے، اور اس ساتھ ساتھ یہ دو چیزیں ہو گئیں، یہ ساتھ ساتھ آپ کی کوئز ہیں، 1 سے 2 کوئز آپ کے اور ہوں گے، تو یہ سب اور آپ کی اٹینڈنس، یہ سب ملا کے 30 نمبر کی آپ کی اسسمنٹ ہوگی، جسے ہم کہتے ہیں کلاس اسسمنٹ، ٹھیک ہے. اور 20 نمبر کا آپ کا مڈ ٹرم، 50 اور 50 کا آپ کا فائنل ہوگا. فائنل کے متعلق میں نے آپ کو بتا دیا، شروع سے آخر جتنے بھی ٹاپک ہوں گے وہ تمام فائنل میں انکلوڈ ہوں گے. اگر ٹاپک زیادہ ہو گئے تو اس میں سے کچھ ٹاپک جو ہے وہ اسکپ کر دیے جائیں گے. اچھا جی، ہم نے دعوت اسلام کے متعلق ہمارا لیکچر چل رہا تھا، اور جس طرح ہم نے بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مکی زندگی ہے وہ تقریباً 13 سال پر مشتمل ہے،
اور جو مدنی زندگی ہے وہ تقریباً 10 سال پر مشتمل ہے. تو آج کے لیکچر میں تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ مکی زندگی کو ہم نے 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا تھا. ٹھیک ہے, مکی زندگی کو ہم نے 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا تھا, اور پہلا جو مرحلہ تھا وہ 3 برس کا تھا, یعنی کہ خفیہ دعوت کے 3 سال تھے. پہلا جو فرسٹ اسٹیپ تھا وہ کیا تھا کہ خفیہ دعوت کے 3 سال, یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوشیدہ چھپے چھپ کے جو ہے وہ دعوت اسلام کی شروع کے 3 سال, اور اس میں آپ کو تمام چیزیں بتائی گئی تھیں کہ کون کون سے لوگ جو ہے وہ مسلمان ہو گئے تھے. اور دوسرا مرحلہ, دوسرا جو سیکنڈ اسٹیپ ہے, اس میں اعلانیہ تبلیغ کی گئی تھی, اور آپ کو بتایا تھا سب سے پہلے اپنے خاندان میں تبلیغ کی تھی. پہاڑ کا وعظ شامل ہے, قریش کی مخالفت کی وجوہات شامل ہیں, ٹھیک ہے, اور اسلام کے خلاف جو قریش کی تدبیریں تھیں وہ شامل ہیں, اسلام لانے والوں پر جو قریش کا ظلم و ستم تھا وہ شامل ہیں, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو مکی زندگی کا جو تیسرا مرحلہ تھا, جو تیسرا اسٹیپ تھا, وہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ وہ تیسرا اسٹیپ جو تھا وہ لگ بھگ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ وہ مکہ کے باہر وہ اسلام کی دعوت دینا تھا. ٹھیک ہے نا, ہمارے مکہ کے باہر یہ 13 سال کا ٹوٹل عرصہ تھا, جس میں نے آپ کو بتایا کہ جو شروع کے 3 سال تھے وہ نہایت ہی پوشیدہ اور ہڈن فارم میں اور چھپ کے اسلام کی تبلیغ کی گئی. اور اس کے بعد یہ 13 سال سے لے کر جو آپ سمجھ لیں کہ شروع کے 3 سال کے بعد سے لے کر اعلانیہ تبلیغ کی, کھلے عام تبلیغ کی, جب اللہ کے حکم سے آگے اسلام کو پھیلایا, سب سے پہلے اپنے خاندان والے میں تبلیغ کی, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ لوگوں میں تبلیغ کی, اور آپ کو پتہ ہے پھر اس کے بعد جو قریش کی مخالفت ہوئی اور اس کی کیا وجوہات تھیں وہ بھی آپ کو بتائی گئی تھیں. اور جس طرح میں نے بتایا کہ مکی زندگی کے 3 مراحل تھے اسلام کی دعوت دینے کے, تو تیسرا مرحلہ تھا وہ مکہ کے باہر تھا, مدینہ میں نہیں بلکہ مکہ کے باہر, بیرون مکہ, مکہ کے باہر اسلام کی دعوت دینا, جس میں نے بتایا تھا دعوت اسلام کے لیے طائف کا سفر کیا تھا, طائف کے متعلق آپ کو بتایا گیا تھا. اور اس طریقے سے آپ کو بتایا گیا تھا کہ جو ہے وہ معراج کے واقعے بھی جو ہے وہ اسی اس میں ہوا تھا, معراج کا جو واقعہ ہے وہ بھی جو ہے وہ اسی میں ہی ہوا تھا. تو بہت ساری چیزیں اس حوالے سے جو ہے وہ آپ کو بتائی گئی تھیں. اور اس سے پہلے ہم نے عربوں کی جو مذہبی حالت تھی اسلام سے پہلے وہ پڑھی تھیں, عربوں کی ایبلٹیز پڑھی تھیں, عربوں کی برائیاں اللیگل ایکٹیویٹیز پڑھی تھیں. پھر ہم نے پڑھا کہ مکی زندگی یعنی کہ اسلام کی تبلیغ کو ہم نے 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیا تھا, مکی زندگی اور مدنی زندگی. اور مکی زندگی جو 13 سال پر مشتمل تھی, مدنی زندگی 10 سال پر مشتمل تھی. تو مکی زندگی جو 13 سال تھی وہ 13 سال بھی 3 حصوں میں تھی. پہلے 3 سال خفیہ دعوت کی, یعنی کہ چپ کے دعوت دی اسلام کی. پھر 3 سال سے پھر دوسرا جو مرحلہ تھا 3 سال سے شروع ہو چکا تھا, وہ لگ بھگ تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 10 سال تک گیا, اور وہ کھلے عام اعلانیہ تبلیغ کی, بنو ہاشم میں تبلیغ کی اور مختلف لوگوں میں تبلیغ کی. اور تیسرا جو مرحلہ تھا وہ 10 سال سے 13 سال, یعنی کہ وہ مکہ کے باہر اسلام کی تبلیغ کی, جس میں طائف کا سفر اور اس کے بعد جو ہے وہ معراج کا مکمل واقعہ جو ہے وہ یہ تمام چیزیں جو ہے وہ شامل ہیں. آپ کو بریفلی بتایا گیا تھا, اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم نے اسکپ کر دی ہیں. تو یہ ہے کہ اب ہم بتاتے ہیں کہ جو مکی زندگی کا میں نے آپ کو بتایا, مکی زندگی کے 3 ادوار بتائے, اور اب ہم بتائیں گے مدنی زندگی جو 10 سال پر مشتمل تھی, ان کے کیا حالات تھے. تو مدنی زندگی کے بارے میں جو ہے وہ آپ کو آج کا ہمارا ٹاپک ہے. اس سے پہلے آپ کو جو اسائنمنٹ دیا گیا تھا وہ اسائنمنٹ سمجھا دیا گیا ہے, جو کلاس کا اسائنمنٹ ہے. اس حوالے سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں اسٹوڈنٹ تو سوال آخر میں جو ہے وہ کر سکتے ہیں. تو بہرحال آج کا ہم بات کریں گے مدنی زندگی جو 10 سال پر مشتمل تھی, اور مدینہ ہجرت کب کی آپ نے. تو آپ کو پتہ ہے کہ جو ہے وہ
مدنی زندگی جو ہے وہ تقریباً 10 سال پر جو ہے وہ مشتمل تھی، اور جب آپ یہ سمجھ لیں کہ مدنی زندگی کا حکم جب مدینہ میں مائگریشن کا اور ہجرت کا جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کی مکہ سے، اور آپ یہ سمجھ وہ آپ کی طاق میں لگے ہوئے تھے اور آپ کو نقصان پہنچانے کے در پہ تھے کہ آپ کو جو ہے وہ نقصان جو ہے وہ پہنچایا جائے۔ مشرکین کو چونکہ معلوم ہو چکا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مکہ سے مدینہ بہت جلد جو ہے وہ ہجرت کرنے والے ہیں، تو انہوں نے مختلف قسم کی جو ہے وہ پلاننگ شروع کر دی، اور آپ یہ سمجھ لیں کہ انہوں نے مختلف قسم کی جو سازشیں ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی یہ بھی ایک سازش تھی، اور اس کو ابو جہل نے یہ تدبیر بتائی تھی کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیا جائے، جس پہ جب میں ابو جہل نے سجیشن دی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جائے کہ جو ہے وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح نماز کے لیے باہر نکلیں، اور اس وقت جو ہے وہ سب اپنے تلواریں لے کے آ جائیں، اور جو ہے وہ اس میں گھیر لیں، اور جو ہے وہ نعوذ باللہ آپ کو قتل کر دیں۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ جب تمام قبائل مل کے کریں گے تو کسی پہ جو ہے وہ نہیں ہوگا کہ کس نے نعوذ باللہ کیا تھا۔ بہرحال تو جب یہ مکہ کی پارلیمنٹ میں یہ قرارداد منظور ہوئی، مکہ کے پارلیمنٹ میں جو ہے بڑے عرب کے سردار تھے مشرکین، اور ابو جہل نے یہ سجیشن دی تھی کہ نعوذ باللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے۔ تو بہرحال اور وہ بھی کس طرح پلاننگ تھی کہ تمام لوگ جو ہے وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ تمام قبائل کے لوگ اس میں شامل ہوں گے، تاکہ کسی پہ کوئی کل کو بعد ہو تو کسی پہ کوئی مواخذہ نہ ہو کہ نعوذ باللہ کس نے قتل کیا، کیونکہ تمام قبیلے کے لوگ ہوں گے۔ تو بہرحال یہ مکہ کی پارلیمنٹ میں ابو جہل نے جو ہے یہ تجویز اور یہ ریکمنڈیشن اور یہ سجیشن دی تھی، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو ہے وہ اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بعد جو ہے وہ پورا واقعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جو ہے وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ پورا واقعہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ جو ہے وہ سوئے، اور کس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنے گھر مبارک سے نکلے اور ہجرت کی آپ نے، اور آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جو ہے وہ شامل تھے۔ اور قریش مکہ اپنے پلان جو انہوں نے بہت زبردست پلان بنایا تھا، لیکن وہ اس میں بہت بری طرح ناکام ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانا تھا۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میرے بستر پہ لیٹ جاؤ اور میری یہ سبز چادر اوڑھ کر جو ہے وہ سو جاؤ۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہا تھا، اور یہ بھی کہا تھا کہ تمہیں ان کے ہاتھوں سے کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، ٹھیک ہے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی چادر اوڑھ کے سویا کرتے تھے، سبز چادر، اور وہ امانتیں بھی قریش کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتی تھیں۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا حضرت علی کو کہ وہ سب امانتیں حضرت علی کے سپرد کر دیں اور کہا کہ صبح یہ امانتیں تمام لوگوں کو پہنچا دینا۔ دیکھیے اس سے کتنا بڑا میسج ملتا ہے کہ آپ تو نبوت سے پہلے ہی صادق اور امین کے ٹائٹل سے مشہور اور معروف تھے، ٹھیک ہے نا، 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، لیکن نبوت سے پہلے ہی آپ صادق اور امین کے لقب سے مشہور تھے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جب ہجرت مدینہ کا پروگرام ہوا باقاعدہ کہ مدینہ ہجرت کرنی ہے، اللہ کا حکم آ گیا اور قریش نے باقاعدہ مکہ میں قرارداد منظور کی، اور اس میں مختلف عرب کے بڑے بڑے بدبختوں نے، بڑے بڑے عرب کے سرداروں نے جو ہے وہ سجیشن دی، کسی نے کیا سجیشن دی، کسی نے کیا سجیشن دی، کسی نے کہا کہ حضور نعوذ باللہ حضور کو قید کر لیا جائے، کسی نے کہا کہ ان کا بائیکاٹ کر دیا جائے، اور ابو جہل جو لعین تھا، ملعون تھا، ابو جہل نے یہ تجویز پیش کی اور یہ سجیشن دی کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیا جائے، اور یہ باقاعدہ یہ قرارداد پاس ہوئی مکہ کی پارلیمنٹ میں، اور یہ اس پہ سب لوگوں کا اتفاق ہوا، اور یہ بھی اتفاق ہوا، وہ پلاننگ ہوئی، وہ سازش ہوئی کہ کس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ نعوذ باللہ قتل کیا جائے۔ اور تو اس میں کیا تجویز تھی کہ تمام قبیلے کے عرب کے جو تمام قبیلے ہیں ان میں ایک ایک آدمی ان قتل کرنے والے گروہ میں ہوگا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گھیرے لے گا، جب حضور فجر کی نماز کے لیے نکلیں تو ان کو فوراً نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے۔ تو اس سے ہوگا کیا، جب تمام قبیلے کے ایک ایک افراد ہوں گے تو کسی پہ یہ مواخذہ نہیں ہوگا کہ کس نے قتل کیا، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پتہ چلا قریش کے پلان کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم میرے بستر پہ لیٹ جاؤ اور یہ سب صدر جو ہے وہ یہ اوڑھ لو اور یہاں پہ سوتے رہو، اور تمہیں ان کے ہاتھوں سے کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی چادر اوڑھ کے سویا کرتے تھے، اور ان کے پاس امانتیں بھی ہوتی تھیں قریش کی، تو آپ نے وہ امانتیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دیں اور ارشاد فرمایا کہ صبح یہ امانتیں ان لوگوں تک پہنچا دینا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، اور مشرکین کی جو صفیں تھی نا، یعنی گھر کے باہر جو بڑے بڑے مشرکین جو نعوذ باللہ قتل کرنے آئے تھے، ان کی صفیں چیرتے ہوئے اور ایک مٹھی میں مٹی لے کر ان کے سروں پہ ڈالی، اور اللہ تعالیٰ نے اب یہ سمجھ لیں کہ ان کو نابینا کر دیا اس وقت، یعنی کہ وہ دیکھ نہیں سکتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے سے نکل کر حضرت ابوبکر صدیق کے گھر تشریف لے گئے، اور پھر ان کے مکان کی ایک کھڑکی سے نکل کے دونوں حضرات رات ہی رات جو ہے وہ یمن کو کیا، اور چند میل واقع غار سور نامی ایک پہاڑی تھی، غار تھا، جہاں آپ جا کے پہنچے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ مقصد یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کہہ دیا کہ تم یہاں پہ لیٹ جاؤ میری جگہ، یہ سب چادر اوڑھ کے، اور یہ امانتیں ہیں، ان امانتوں کو صبح جن جن کی امانتیں ہیں وہ واپسی کر دینا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے صادق اور امین تھے۔ اور جب آپ رات کو اپنے گھر سے نکلے ہیں تو سارے مشرکین جو عرب کے بڑے بڑے قبائل کے جن سے تعلق تھا وہ تلواریں لیے کھڑے ہوئے تھے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے اور ایک مٹھی میں مٹی لی اور ہوا میں اڑا دی، اور وہ مٹی کے ذرات جتنے بھی قبیلے کے افراد تھے ان کی آنکھوں میں گئے۔ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قتل کرنے آئے تھے ان کو نابینا کر دیا، ان کو اس وقت اندھا کر دیا اس مٹی کی جو ہے وہ بدولت، اور یہ نتیجہ اس کا کیا نکلا کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ سکتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے سے نکل کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، اور پھر ان کے مکان کے ایک کھڑکی سے نکل کے دونوں حضرات نے رات ہی رات نے یمن کا رخ کیا، اور چند میل واقع پہ غار سور تھا، جہاں پہ غار سور، وہاں جا کے آپ نے جو ہے وہ
وہاں جا کے آپ رہے اور 3 دن تک آپ جو ہے وہ وہاں رہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہجرت مدینہ یعنی کہ جب آپ نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی، یہ پورا ایک بہت لمبا چوڑا واقعہ ہے جو اسلام کی تاریخی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ اور اس سے کیونکہ ہم مکہ لائف ان مکی زندگی کے جو 13 سال تھے اس میں جو تبلیغ کی تھی وہ سب بات کر چکے تھے، تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ مدنی زندگی کا ہے۔ لیکن مدنی زندگی کا میں شروع میں بیک گراؤنڈ آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ کس طرح مدنی زندگی کا آغاز ہوا اور کون کون سی مصیبتیں آئیں اور کون کون سی تکلیفیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھیلنی پڑیں۔ تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم آ گیا کہ اب مکہ سے مدینہ ہجرت کرو، ٹھیک ہے، تو آپ کو پتہ ہے جب قریش مکہ کو یہ پتہ چل گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے والے ہیں، تو بہت سارے لوگوں نے وہاں پہ ایک میٹنگ کی اور اس میٹنگ میں مختلف لوگوں نے، مختلف عرب کے سرداروں نے سجیشن پیش کی، تجویز پیش کی کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ تو کسی نے کہا کہ نعوذ باللہ آپ کو قید کر دیا جائے، کسی نے کہا کہ آپ کو تکلیف پہنچائی جائے، کسی نے کہا کہ آپ کا مکمل بائیکاٹ کر دیا جائے، کسی نے کہا نعوذ باللہ کسی نے نہیں بلکہ ابو جہل نے کہا کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیا جائے۔ یہ تجویز تھی قتل کرنے کی، یہ باقاعدہ مکہ کی پارلیمنٹ جو وہ میٹنگ چل رہی تھی اس میں باقاعدہ اپروف ہوئی اور اس پہ متفقہ فیصلہ ہوا سب کا باہمی انڈرسٹینڈنگ سے، اتفاق اور اتحاد سے کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ قتل کر دیا جائے، نعوذ باللہ۔ اور پھر یہ فیصلہ ہوا، یہ مشورہ ہوا ہے کہ وہ اس کا کیا پروسیس ہوگا، اس کا کیا طریقہ کار ہوگا۔ تو ابو جہل نے ہی یہ تجویز پیش کی کہ جتنے بھی عرب کے قبائل ہیں چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح نماز کے لیے نکلیں گے تو رات کو ہی ہم ان کے گھر میں پڑاؤ ڈال لیں گے اور تمام عرب کے جو بھی قبائل ہیں ان میں سے ایک ایک شخص جو ہے وہ اس گروہ میں، قتل کرنے والے گروہ میں شامل ہوگا، تاکہ کل کو اگر کوئی بات ہو کہ کس نے قتل کیا ہے تو چونکہ عرب کے تمام قبائل میں سے ایک ایک آدمی ہوگا تو کسی کو یہ اندازہ نہیں ہوگا۔ تو بہرحال اس کا جو پروسیس تھا وہ بھی وہاں سے اپروو ہو گیا۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ ساری خباثت اور یہ ساری باتوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ معلوم ہوا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ تم میرے بستر پہ لیٹ جاؤ اور میری یہ سبز چادر اوڑھ کے سوتے رہو اور تمہیں ان کے ہاتھوں سے کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی چادر اوڑھ کے سویا کرتے تھے اور وہ امانتیں چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ قریش کی امانتی بھی اپنے پاس رکھا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سب امانتیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سپرد کر دیں اور ان سے یہ ارشاد فرمایا کہ صبح یہ امانتیں ان لوگوں تک پہنچا دینا جن جن کی ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اپنے گھر سے اور مشرکین کی صفوں کو چیرتے ہوئے ایک مٹھی میں مٹی لے کے ان کے سروں پہ ڈالی اور اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے تمام جو وہ قتل کرنے آئے تھے ان کی نابینا کر دیا اور یہ ہوا کہ وہ دیکھ نہیں سکتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے سے نکل کے، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، ان کے سامنے سے نکل کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور ان کے مکان کی کھڑکی سے نکل کے دونوں حضرات نے رات ہی رات میں یمن کا رخ کیا اور چند میل واقع غار ثور نامی پہاڑی ایک غار میں جو ہے وہ پہنچ گئے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ وہ اس غار میں 3 دن اور غالباً 3 راتیں آپ صلی اللہ جو ہے وہ گزری، یعنی کہ جمعہ، ہفتہ اور اتوار کی 3 راتیں جو ہے وہ آپ نے چھپ کے گزاری اسی غار میں، جمعہ، ہفتہ اور اتوار کی 3 راتیں۔ اور اسی دوران حضرت ابوبکر صدیق چونکہ حضور کے بالکل ساتھ تھے تو ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بھی رات یہیں گزارتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ یعنی کہ وہ جو عبداللہ تھے حضرت ابوبکر صدیق کے صاحبزادے، وہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اپنے بابا حضرت ابوبکر صدیق کے پاس جو ہے وہ چلے جاتے تھے، اور جو ہے وہ یعنی کہ مکہ یعنی کہ واپسی چلا جاتے تھے، اور آپ یہ سمجھیں کہ جو ہے وہ یہ تمام واقعے سے جو ہے وہ عرب کے جو مشرکین ہیں ان کی جو پلاننگ ہے، ان کی جو ناکامی ہے، اور ان کی جو ناکامی کا منہ بولتا جو ہے وہ ثبوت ہے، کس طرح عرب کی نام ہوئی اور کس طرح ان کو جو ہے وہ ناکامی کا منہ سامنا کرنا پڑا۔ تو بہرحال آج ہم نے چونکہ بریفلی ہی اپنے ٹاپک کو بتانا ہے، چونکہ میرے خیال سے آج آپ کا پیپر ہوگا مڈ ٹرم ایکسٹینڈ اسائنمنٹ کا، تو میں نے سب سے پہلے تو شروع میں آپ کو جو ہے وہ جو آپ کو کلاس کا اسائنمنٹ دیا گیا ہے وہ آپ کو سمجھایا، اور جو اسٹوڈنٹ لیٹ آئے تو ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اور ریکارڈنگ بھی سن سکتے ہیں، اور اس کے بعد جو آج کا ہم نے ٹاپک ہے وہ بہت ہی بریف میں نے ایکسپلین کیا ہے، انشاءاللہ اس کو میں مکمل کروں گا بعد میں۔ جو مدنی زندگی ہے، مکی زندگی میں تو ہم بات کر چکے ہیں، 3 مراحل تھے مکی زندگی کے، ٹھیک ہے۔ شروع کے 3 سال خفیہ تبلیغ کی تھی، 3 سال سے لے کر 10 سال تک اعلانیہ تبلیغ کی، کھلے عام، اور پھر 10 سال سے 13 سال تک جو ہے وہ مکہ کے باہر تبلیغ کی۔ اس کے کیا اثرات مرتب ہوئے، اس کا کیا امپیکٹ پڑا، اس کے کیا رزلٹ نکلے، وہ تمام چیزیں آپ کو بتائی گئی ہیں، اور ان میں کون کون سی مخالفین تھے وہ بھی بتائیں۔ باقی اس کے بعد مدنی زندگی جو 10 سال پر مشتمل تھی، اس بارے میں آپ کو بریفلی بتایا گیا کہ مدنی زندگی کا بیک گراؤنڈ بتایا گیا کہ مدنی زندگی میں جو مائگریشن کی، یعنی مکہ سے جو مدینہ ہجرت کی وہ کس طرح کی۔ تو ابھی میں نے صرف ہجرت کی بات کی ہے، باقی مدنی زندگی میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے پھیلایا، اس کے کیا اثرات مرتب ہوئے، اس کے کیا امپیکٹ ہوئے، تو انشاءاللہ اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے، اس کے کتنے مراحل تھے اس حوالے سے انشاءاللہ بعد میں بات کریں گے۔ تو مدنی زندگی میں آج ہم نے بات کی ہے کہ کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا جو سفر کیا ہے وہ کتنی دشواری سے اور کتنی تکلیف سے کیا ہے۔ شروع میں نے آپ کو یہ بتایا کہ بھائی جو ہے وہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آ چکا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر لیں مدینہ، تو جب قریش مکہ کو پتہ چل گیا کہ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے والے ہیں، تو انہوں نے ایک میٹنگ کی، ایک جلسہ کیا، اور اس میٹنگ میں عرب کے بڑے بڑے مشرکین سردار شامل تھے، ابو جہل جیسے سردار شامل تھے، اور سب لوگوں کا یہ مدعا تھا، یہ پوائنٹ تھا کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے اور وہ کس طرح روکا جائے مدینہ جانے سے۔ تو کچھ عرب کے سرداروں نے کہا کہ ان کو قید کر لیا جائے، کچھ نے کہا کہ ان کا بائیکاٹ کر دیا جائے، کچھ نے کہا کہ ان کو تکلیف پہنچائی جائے۔ ابو جہل جیسا منحوس اور خبیث جیسے انسان نے کہا کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے، اور اس تجویز لوگوں کی رضامندی ہوئی، باقاعدہ سب لوگوں کا اتفاق ہوا، اور یہ قرارداد باقاعدہ منظور ہوئی مکہ کی پارلیمنٹ میں۔ اس پارلیمنٹ آپ کہیں جو جہاں عرب کے بڑے بڑے سردار شامل تھے، اور پھر اس کے بعد یہ بھی اپروول ہوئی کہ کس طرح نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قتل کرنے کا طریقہ ہے، جو طریقہ واردات ہے، جو پروسیس ہے، وہ کس طرح کیا جائے گا۔ تو ابو جہل نے یہ ریکمنڈیشن دی، سجیشن دی کہ عرب کے جتنے بھی قبائل ہیں، جتنے بھی قبیلے ہیں، سب میں سے ایک ایک بندہ اس گروہ میں شامل ہوگا جو نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرے گا، اور وہ صبح کی نماز کے لیے جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلیں تو وہ تمام عرب کے قبائل کے جو ایک ایک لوگ شامل ہوں گے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیں اور نعوذ باللہ ان کو قتل کر دیں۔ اس سے ہوگا کیا، کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ کس قبیلے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا ہے، کیونکہ بہت سارے قبیلے کے لوگ وہاں پہ موجود ہوں گے۔ تو نعوذ باللہ جب یہ پلاننگ ہو گئی، اور اس پلاننگ کا اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پلاننگ کا جو ہے وہ بتا دیا، تو جناب پھر ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں ہی مکہ میں تھے، آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ تم
میری سب چادر اوڑھ کے سوئے رہو اور تمہیں اللہ کے حکم سے یہ کوئی تکلیف نہیں پہنچائیں گے. اچھا جی اسٹوڈنٹ اذان ہو رہی ہے, میں انشاءاللہ کنٹینیو کرتا ہوں اپنے لیکچر کو. اچھا جی اسٹوڈنٹ تو اذان ہو چکی ہے. تو بہرحال میں اذان سے پہلے بات یہ کر رہا تھا کہ کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ تم میرے اس بستر پہ لیٹ جاؤ یہ سب چادر اوڑھ کے, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہی چادر سونے سے پہلے اوڑھا کرتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تمہیں یہ کفار کوئی تکلیف نہیں پہنچائیں گے, اور یہ امانتیں ہیں. چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے ہی صادق اور امین کے نام سے مشہور تھے, تو قریش کے بڑے بڑے سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی امانتیں رکھوایا کرتے تھے. ٹھیک ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ امانتیں ہیں, یہ صبح اٹھ کے ان کو امانتیں جن جن کی ہیں واپسی کر دینا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب اپنے گھر سے نکلے ہیں اور ان کے سامنے سے نکلے ہیں وہ کفار مشرکین جو عرب کے بڑے بڑے سردار قبیلے کے لوگ تھے جن کی ہاتھوں میں تلوار تھی, ان کے صفوں کو چیرتے ہوئے نکلے ہیں, اور آپ نے ایک مٹھی میں پتھر یا مٹی لے کے وہ اڑائی ہے, تو اس کی برکت سے اللہ نے ان تمام مکہ کے کافروں کو جو ہے وہ ایک وقت کے لیے نابینا کر دیا. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہیں سکتے تھے, حضور اکرم کے سامنے سے نکل کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے, اور